زمین کا سینہ پھٹ چکا تھا۔ مٹی نے کائنات کی تاریخ میں پہلی بار انسانی خون کا ذائقہ چکھا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام شدید غم میں مبتلا تھے۔ ان کا بیٹا حابیل قتل ہو چکا تھا، اور قاتل کوئی غیر نہیں، ان کا اپنا بیٹا قابیل تھا۔ برائی نے جنم لے لیا تھا، ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ سوال یہ تھا، کیا انسانیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا آدم علیہ السلام کے بعد ہدایت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا؟ اندھیرے کے اس طوفان میں اللہ رب العزت نے ایک نور بھیجا، ایک ایسا بیٹا جو آدم علیہ السلام کی پرچھائی اور مستقبل کا پیغمبر بننے والا تھا۔ کون تھے وہ؟ جنہوں نے انسانیت کو پہلا قانون سکھایا، جنہوں نے کعبہ کی بنیادیں دوبارہ اٹھائیں۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم ہستی کی کہانی، جن کا نام تھا شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام، یہ نام شاید بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہو، لیکن اسلامی تاریخ میں ان کا مقام ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ ان کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن مستدرک الحاکم اور صحیح ابن حبن کی روایات کے مطابق حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، اور ان میں آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی بنائے گئے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ آخن تبری اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور زمین پر فساد پھیلا کر بھاگ گیا تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کئی سالوں تک غم زدہ رہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور انسانی نسل کو ایک پاکیزہ راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، کیونکہ یہ حابیل کے بدلے میں آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک بدلہ نہیں تھا، یہ وہ شخصیت تھی جس کے کندھوں پر اب پوری انسانیت کا بوجھ آنے والا تھا۔ جہاں قابیل کی نسل برائی اور گناہ کی طرف بڑھ رہی تھی، وہیں شیس علیہ السلام کو سچائی اور دین کا جھنڈا اٹھانا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے باقاعدہ آغاز کی کہانی ہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کا یہ دور بہت مشکل تھا۔ حابیل کی جدائی نے انہیں توڑ دیا تھا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت حابیل کے قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال بعض روایات میں مختلف ہے تھی، لیکن حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش باقی اولاد سے بالکل مختلف تھی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بی بی حوا علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی دوسری بچی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا پہلا غیبی اشارہ تھا کہ ان کی شخصیت منفرد ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس ننھے بچے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کی پیشانی پر نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ یہ وہی نور تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر شیس علیہ السلام میں آیا، اور پھر وہیں سے ہوتا ہوا صدیوں کا سفر طے کر کے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے سب سے پیارے اور فرمانبردار بیٹے بن گئے۔ جہاں قابیل اور اس کی اولاد نافرمانی کے راستے پر چل نکلی تھی، وہیں شیس علیہ السلام اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر علم سیکھتے۔ سوال یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے انہیں کیا سکھایا؟ وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اسما، چیزوں کے نام اور زندگی گزارنے کے اصول۔ وقت گزرتا گیا، شیس علیہ السلام جوان ہوئے۔ اب وقت تھا کہ ذمہ داری منتقل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ صحیح ابن حبن کی حدیث کے مطابق
اللہ نے کل 104 صحیفے نازل فرمائے۔ ان میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ذرا سوچئے، 50 صحیفے، ان صحیفوں میں کیا تھا؟ ان میں حکمت تھی، ان میں ریاضیات، میتھمیٹکس اور سائنس کی بنیادیں تھیں۔ آخن تبری کے مطابق شیس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علم نجوم، اسٹرانامی اور دن رات کے اوقات کو سمجھا۔ انہیں سکھایا گیا کہ کس وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کس وقت دنیا کے کام کرنے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت ابھی اپنے بچپن میں تھی، کوئی لکھا ہوا قانون نہیں تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے انسانی معاشرے کو پہلی بار منظم آرگنائز کیا۔ انہوں نے حدود طے کیں، انہوں نے تجارت کے اصول سکھائے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد سب سے اہم چیز انصاف ہے۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو انہیں ملی وہ تھی وسیع بننا، یعنی آدم علیہ السلام کا جانشین۔ آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے شیس علیہ السلام کو بلایا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی منظر تھا۔ دنیا کے پہلے انسان اب دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، میرے بعد اس دین کے چراغ کو بجھنے مت دینا، اور سب سے اہم بات قابیل کی اولاد سے دور رہنا، ان کے فتنے سے اپنی قوم کو بچا کر رکھنا۔ یہ نصیحت آنے والے وقت میں سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانی آبادی دو واضح گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اپنے والد کی وصیت کے مطابق اپنی قوم کو لے کر پہاڑوں پر رہنا پسند کیا، جبکہ قابیل کی نسل نیچے میدانی علاقوں میں رہتی تھی۔ یہ دو الگ دنیائیں تھیں۔ پہاڑوں پر رہنے والے حضرت شیس علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ وہاں پاکیزگی تھی، عبادت تھی، سادگی تھی، اور مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط منع تھا۔ دوسری طرف میدانوں میں قابیل کی اولاد تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شیطان نے وہاں اپنا جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں ایسی چیزیں ایجاد کیں جو انسان کو غافل کر دیں۔ سب سے پہلے موسیقی۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں بانسری اور ڈھول بنانا سکھایا۔ جب وہ یہ ساز بجاتے تو لوگ کھنچے چلے آتے۔ وہاں کی عورتوں نے بے پردہ ہونا اور مردوں کو لبھانا شروع کر دیا۔ فیشن اور بناؤ سنگھار کا آغاز وہیں سے ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے لوگوں کو سختی سے منع کرتے تھے، نیچے مت اترنا، وہاں صرف تباہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر سچائی اور برائی آپس میں گھل مل گئے تو برائی اکثر غالب آ جاتی ہے۔ یہ علیحدگی ہی ان کی طاقت تھی۔ لیکن انسان فطرت الف کمزور ہے، اور تجسس کبھی کبھی تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کچھ نوجوان جو شیس علیہ السلام کی قوم سے تھے، ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوا، آخر نیچے سے کیسی آوازیں آتی ہیں؟ وہاں کیسی زندگی ہے؟ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی سخت ممانعت کے باوجود ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے پہاڑ سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ پہلے کچھ مرد نیچے گئے۔ جب وہ میدان میں پہنچے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رنگ و روغن، شور و غل، اور قابیل کی اولاد کی عورتیں جو بن سانور کر بے پردہ ہو کر گھوم رہی تھیں۔ پہاڑی مرد، شیس علیہ السلام کی قوم کے لوگ، خوبصورت اور طاقتور تھے۔ جب میدانی عورتوں نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی طرف مائل ہوئیں۔ شیطان نے اس آگ کو ہوا دی۔ وہ لوگ جو صرف دیکھنے گئے تھے وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ وہ واپس جانے کا راستہ بھول گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، زنا کا ارتکاب۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ نیک اور بد آپس میں گھل مل گئے۔ وہ پاکیزہ نسل جس کی حفاظت کی ذمہ داری شیس علیہ السلام پر تھی، اس میں دراڑ پڑ گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو جب اس بغاوت کی خبر ملی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ جس تحفے کی حفاظت کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، اس قوم کے کچھ لوگوں نے شیطان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ صرف چند لوگوں کی غلطی نہیں تھی، یہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ یہی وہ گناہ تھا جو بڑھتا گیا۔
یہاں تک کہ صدیاں گزریں اور زمین گناہوں سے اتنی بھر گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ کو پوری زمین کو پانی سے دھونا پڑا۔ لیکن اس آنے والے طوفان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے بچے ہوئے لوگوں کو سمیٹا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھاما اور اپنی پوری زندگی آخری سانس تک حق کی تبلیغ میں لگا دی۔ انہوں نے کعبہ کی تمنا کی، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، اور مکہ میں رہ کر لوگوں کو اللہ سے جوڑے رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات مکہ مکرمہ اس کے قریب ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جبل ابو قصہ کے غار میں مدفون ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ قابیل اور دوسرے بیٹوں کی نسلیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں، طوفان نوح میں غرق ہو گئیں۔ ہمارا شجرہ نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس عظیم پیغمبر کی زندگی ہمیں آج سکھاتی ہے صرف گناہ نہ کرنا کافی نہیں ہے، گناہ کے ماحول سے دور رہنا ضروری ہے۔ جب شیس علیہ السلام کے لوگوں نے بارڈر کراس کیا تو وہ تباہ ہو گئے۔ آج ہمارے پاس بھی ایسی حدود ہیں، انٹرنیٹ پر، دوستوں میں، محفلوں میں۔ ہمیں اپنی حدود پہچانی ہوں گی۔ والدین کی فرمانبرداری۔ شیس علیہ السلام کو یہ مقام اس لیے ملا کیونکہ وہ اپنے والد کے سچے جانشین اور خدمت گزار تھے۔ انہوں نے 50 صحیفوں کا علم پھیلایا۔ بغیر علم کے انسان شیطان کا آسان شکار ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کا وہ تحفہ جنہوں نے اندھیروں میں چراغ جلایا۔ کیا ہم اس چراغ کی روشنی کو اپنے دلوں میں زندہ رکھ پائیں گے؟ اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔